بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو ہم مطلب فیس ٹو فیس گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھی اچھا ہے بوائس میں بیٹھتے ہیں، لیکن تھوڑا یوں آگے آئے تو آدمی کو کیا ہے کہ الفاظ خود نکلتے ہیں نہ، وہ مجموعہ تھوڑا یہاں سے یوں نکلا ہوا ہے، یہاں سے یوں نکلا ہوا ہے، اس سے بولنے والے کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، پھر وہ بات نہیں ہوتی ہے جو ہوتی ہے۔ تو تھوڑا اس کی بھی کوشش کریں، آپ اتنا سپورٹ کریں، تھوڑا گول دائرے میں اتنا بنوا یعنی کہ یہاں سے یوں 1 کلومیٹر چلا گیا اور پھر بیچ میں یوں لگ گیا۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ کافروں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی کتاب نہیں، بلکہ یہ خود آپ کی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے خود بنائی ہے اپنی طرف سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لینگویج تو ایک ہی ہے، یہ بھی عربی ہے، آپ بھی عربی ہیں، تو اگر یہ بات ہے کہ میرے نبی نے یہ کتاب بنائی ہے، میرا کلام نہیں، تو تم بھی اسی سماج کا حصہ ہو، تم بھی ایسا بنا کر لے آؤ، تو جو بات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ان سے بنا نہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے پھر ایک دوسری بات جو مارکیٹ میں رکھی، انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کریم میں تو مثالیں بیان کی گئی ہے مچھر کی، مکھی کی، مکڑی کی، تو کہا ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی مثالیں تو جو ہے اتنی بڑی عالیشان رکھنے والا اور اتنا بڑا رتبہ رکھنے والا لوگ تو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں۔ اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی مثال اور ایگزامپل جو دی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی بات سمجھانا، جو بولنے والا ہے اس کی پوزیشن بتلانا مقصد بولیے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی اس میں غور کرتا کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جو ایگزامپل دی ہے اس سے کام چل گیا نہیں چل گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی، اتنی بات سمجھنے کی تھی، لیکن کافروں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور دوسری باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ بات ایسی ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو تو ہدایت مل جاتی ہے اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل برحق اور سچی ہے۔ اور گمراہ کون ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں اور جن کے اندر کچھ عادتیں ہیں تو اس کی وجہ سے قرآن بھی ان کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ اس کو سن کر بھی وہ کیا ہو رہے ہیں؟ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب ایک بات سمجھو کہ قرآن کریم کی صرف ہدایت ہی ہے، لیکن جو لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں تو یہ قرآن کا کوئی اپنا قصور نہیں۔ مثال سے سمجھو، ایک بیمار ہے اور بیمار کھا رہا ہے سیب، کیا کھا رہا ہے؟ اور اس کو وامٹ ہو گئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ سیب کی وجہ سے وامٹ ہوئی؟ کیا کہیں گے؟ بیمار ہے بیچارہ، کیا ہے؟ بیمار ہے، اس لیے ابھی سیب جو کیا کرتا ہے؟ ہیلتھی ہے اور ہیلتھ بڑھانے والا ہے، ابھی اس کے لیے یہ فائدہ نہیں کر رہا ہے، اس کی بیوی اس کے اندر ایسی جو ہے بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیلے کھا رہا ہے، وامٹ ہو رہی ہے، جی قبض ہو رہے ہیں، تو بھائی یہ اس کی باڈی کی سسٹم کا بگاڑ ہے، کیلے کا کوئی بگاڑ بولو نہیں۔ بارش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بارش کھیت پہ بھی ہوتی ہے،
بارش کیچڑ والی زمین پر بھی ہوتی ہے. تو یہ بارش کا کوئی نقصان اور کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زمین کی کمی ہے کہ جہاں جس میں جیسی صلاحیت تھی اس نے اس سے ویسا فائدہ. اللہ کا کلام آیا ہے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسا بگاڑ ہوتا ہے کہ تندرستی کی چیز بھی ان کے لیے بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن تو ہم تندرستی کے لیے اتار رہے ہیں، لیکن یہ اتنے بد نصیب ہے، انہوں نے ایسی مانیتائیں اپنے اندر بھر رکھی ہے، اتنے برے اعمال کر رکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو ہدایت اثر نہیں کر رہی ہے، بلکہ اور گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں. بتا کے بتاتا تو کیا کیا عادت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں نا تم کو کیا کیا عادت ہے، سنو. اللہ کہہ رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کے کلام کو سن کر بھی جو لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں ان کی عادت کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. کس کو؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ ہدایت سے محروم ہو گئے. اب اس کا مطلب کیا ہے اللہ کا وعدہ توڑنے کا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ لیکن جسم کو نہیں، باڈی کو نہیں، کس کو؟ روح. اور سب سے پوچھا تھا الستُ بربکم، نویں پارے میں الستُ بربکم، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اس وقت سب نے وعدہ کر لیا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. تو وعدہ تو ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے. اب ہم جو دنیا میں آ گئے تو اب سوال ہوگا کہ ہم کو تو کہیں معلوم ہے، تم نے بتایا تو پتہ لگا کیسے کچھ ہوا تھا، ہم کو تو معلوم نہیں ہے. تو بھائی معلوم نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نفس واقعات آدمی بھول جاتا ہے، لیکن اس سے جو سبق سیکھتا ہے نا وہ اس کی طبیعت میں باقی رہتا ہے. مین جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اس سے اس کی طبیعت پر جو اثر پڑتا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح اس عہد کا اثر انسانوں کی فطرت میں باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیدا ہونے کے بعد کفر والا ماحول نہ ملے تو وہ اسلام کو چوائس کرے. کس کو چوائس کرے؟ اس لیے کہ اسلام کو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر یعنی توحید کو قبول کرنے والا بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر کا ماحول، خاندانی جو ہے مانیتائیں اس کو جو ہے کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی عیسائی بنا دیتی ہے، اور کبھی مجوسی بنا دیتی ہے، بت پرست بنا دیتی ہے. تو یہ اس کے خاندان کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ پر کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ عذاب دے رہے ہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں نا ان کو بچاؤ، چھوڑ دو. یہ تو اللہ کہتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس میں سمجھ جاتا، نصیحت حاصل کر لیتا. آدمی کے عقل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ توحید کو کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے. تو اس عہد کو توڑ دیتا ہے. اور چلو مان لو کہ وہ عہد نہیں بھی ہے، تو بھائی اتنا تو ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتاؤ کہ کون آدمی کورٹ میں یا پولیس اسٹیشن جا کر دستخط اور سگنیچر کرتا ہے کہ آج سے میں جو ہے ہندوستان کے سنویدھان کو فالو کروں گا؟ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ لیکن کوئی بھی انلیگلی کام کرے گا اور پولیس پکڑے گی تب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو سگنیچر کیے ہی نہیں. کہہ سکتا ہے؟ بلکہ پولیس کہے گی بیٹا تجھے اس ہندوستان میں رہ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا. ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو بھی انسان اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے وہ سائلنٹ مومنٹ میں اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر چلوں گا پھروں گا، تو میں ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ میں آپ کی عبادت کروں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں. یہ تو ہوا عہد سائلنٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں. کون بھیجتے ہیں؟ رسولا مبشرین و منذرین. انبیاء آتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کی اور جنت کی بشارت دینے والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں. یہ آ کر اس ایگریمنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ رینیو کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے.
تمہیں لائف کس کے مطابق چلانی ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلانی ہے. یہ ہوا عہد پکا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہو نبی تو نہیں ہے تو بھائی نبی نہیں ہے تو نبی کے وارث تو موجود ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا کہ نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہارے بعد علماء پیدا کریں گے. کون پیدا کریں گے؟ 1400 سال ہو گئے، آ رہے کہ نہیں آ رہے مارکیٹ میں علماء؟ ہر جگہ آ رہے. کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جاؤ، تمہیں دین کی بڑی بڑی باتیں بتانے والا کوئی حافظ یا عالم موجود ملے گا. کہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے. کس کا ہے؟ اللہ کے نظام کا حصہ ہے. اللہ نے ہر جگہ بات پہنچانی ہے، اللہ پہنچاتا ہے. لہذا علماء کے ذریعے بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ بھائی شریعت کیا ہے، اس کو ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جو نہیں مانتے ہیں کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے ہاتھ کو توڑنے والا. اس کی وجہ سے لوگ کیا ہو گئے؟ دین سے محروم ہو گئے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی بھائیوں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ بولو نا، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. کس سے محروم ہو جاتا ہے؟ نیکیوں کی توفیق. خاص طور سے باتیں کچھ ہے نا، زخم ہوتا ہے نا، وہاں ڈاکٹر یوں کر کے وہ رکھتا ہے نا تو درد ہوتا ہے. اس طرح سماج کی جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ کہیں یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں، تو جو لوگ کر رہے ہو تو ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دین کی بات خیر خواہی کی ہوتی ہے اور دین کی بات پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، وہ کہہ دے کہ بھائی یہ غلط ہے. نہیں سمجھتے؟ لہذا جو لوگ کاریگر حضرات ہوتے ہیں یا کانٹریکٹ جو ہے اپنے سر لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ وعدہ خلافی کریں گے. بھائی اس طرح مت کیجیے. ہاں ابھی آیا، 20 منٹ میں آیا، 25 منٹ میں آیا. سیدھی ایک بات کہیے، آپ یہ جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں اس سے صرف آپ بدنام نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسا ریویو اپنا بناتے ہیں، ان کی فیڈ بیک یہ بن جاتی ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. نبوت ملنے سے پہلے ایک آدمی نے حضور کو کہا تھا میں بھی آیا. نہیں حضور رکے. 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا. یہ بھاگ کر گئے، حضور کو وہیں موجود پایا تھا. حضور نے اتنا ہی جملہ فرمایا کہ تم نے تکلیف دی، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. 3 دن کر دیے تم نے آتے ہوئے، لیکن اس وعدے پر حضور باقی رہے. تو وعدہ خلافی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. زبان کی ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ میں. کس کی؟ زبان کی ویلیو ہوتی ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نے وعدہ کیا اور پھر کبھی جو ہے بدقسمتی سے کوئی بات ایسی ہو گئی تو بھائی کنفرم کر دو، سامنے والوں کو کہہ دو کہ بھائی اس طرح کا ہو گیا ہے، اب جو ہے میں آئندہ اس کو کیا کروں گا، نپٹا لوں گا. آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، جی ضرورت کی وجہ سے لیا ہے، اب آپ نے وعدہ کر رکھا ہے 1 مہینے بعد دوں گا، جی ٹھیک ہے. اب 1 مہینے کے بعد آپ کال تک نہیں اٹھا رہے اور جہاں آپ کی بیٹھک تھی وہاں تک سے آپ غائب ہیں، تو یہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. یہ وعدہ خلافی آپ سے کیا کر لے گی؟ بہت ساری خیر کو چھین لے گی. اور نہیں دے پائے تو بھائی سامنے سے فون کر کے کہہ دو میں انسان کا بچہ ہوں بھائی، دنیا کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوں، تھوڑا مسئلہ ہو گیا، بیوی کی ہاسپٹل کا مسئلہ آ گیا، مثلاً آ گیا ہو تو ان کا بہانہ نہیں سکھا رہا ہوں، آ گیا تھا تو میں نے وعدہ کیا تو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کر دوں. تو سامنے والے کو جواب دے دیجیے تو سامنے والے کو اطمینان ہو جائے. یہ چیز ہے. تو پہلی چیز جن لوگوں کو ہدایت سے فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. دوسری چیز اللہ بیان کر رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق سب آ گئے. اس میں کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی توڑتے ہیں اور بندوں کی جو حق ہے اس کو بھی توڑتے ہیں. ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کا مطلب بہت چھوٹا سمجھا ہے. کیسا سمجھا ہے؟ اور جب چھوٹا سمجھا ہے تو وہ کھوٹا بھی ہے کہ دین اتنا ہی ہے، یہ بات غلط ہے. دین اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے اللہ نے دیا ہے تو آپ نے حج کر لیا، جی زکوٰۃ ادا کر لی، قربانی کر لی، اور بولیے نا اللہ توفیق دے دو، روزے رکھ لیے، رات کی نمازیں پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، بس ہو گیا دین.
یہ دین مکمل نہیں ہوا اور اللہ کی قسم نہیں ہوا۔ یہ دین کا ایک سیکٹر اور شعبہ ہے۔ کیا ہے؟ دین کا ایک سیکٹر اور شعبہ ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ اب آپ کما کیسے رہے؟ آپ نے میراث تقسیم کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ نے زمین کسی کی دبا کے رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے؟ آپ نے سالوں سے کسی کا قرضہ لے کر رکھا ہے، اس کو آپ نے جو ہے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آپ نے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بن کر کے رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے؟ آپ نے لوگوں کی غیبت کر رکھی یا نہیں کر رکھی ہے؟ بہنوں کا حصہ دیا یا نہیں دیا؟ آدمی اس پہ بات کبھی نہیں کرتا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ یہ باطل کا مذہب ہے بھائی، ہمارا تو اس سے ہی لینا دینا ہے۔ یاد رکھو، دو حقوق ہے بندے پر، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ دیکھو بندوں کا حق بہت اگرا ہے، کیسا ہے؟ بہت اگرا ہے، جان نہیں چھوٹنے والی۔ بڑے بڑے مقام جن کو دیے جاتے ہیں شریعت میں، ان میں ایک مقام شہید کا بھی۔ کس کا ہے؟ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، شریعت بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن دیکھو بندے کے حق کی بات آئی تو اللہ نے کہا معاف نہیں کرے۔ کیا کہا؟ معاف، بہت بڑا رتبہ ہے لیکن پھر بھی کیا کہا؟ بندے کا حق اگر تجھ پر ہے تو ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ حدیث میں قرض کا مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے شہید ہے اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن اس کا قرضہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرضہ تو یہ ایک سیکٹر کی ایک مثال ہے، مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حق اس کے اوپر ہیں تو وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھو۔ اس کے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت چوٹی کے بزرگ ہیں، بہت پائے والے، انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے خلاف کہا تھا کہ یہ ظالم، کیا کہا تھا؟ بولو نا، ظالم۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں سفیان ثوری کو ختم کر دوں گا، یہ مکہ میں رہتے، مکہ کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں دیوار کے سائے میں۔ پہلے زمانے میں تو اتنی بھیڑ وغیرہ یہ سب نہیں تھی، اور ان کا طالب علم ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر اطلاع کی کہ حضرت آپ تو یہاں نو ٹینشن بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے وہاں سے نکلا۔ کیا کوئی بات؟ یہ گئے، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگ کر یہ بات کہی کہ اللہ اگر ابو جعفر نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تو تیری اور میری دوستی ٹوٹ جائے گی، اور وہ راستے میں مر گیا۔ تو دیکھو یہ کتنے پائے کے چوٹی کے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کا جملہ سنو۔ میں ان کے جملے کی ویلیو بتلانے کے لیے تمہیں بتا رہا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے دربار میں اللہ کے 170 حق مار کر آؤ، یعنی کہ تم اس میں کوتاہی کر کے آؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بندے کا ایک حق لے کر اللہ کے دربار میں چلے، تمہارا معاملہ بگڑ جائے۔ اللہ اپنے حق کا محتاج، بولو نے، اللہ کی شان بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کی قوم کو کہلوایا تھا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کہ حضرت موسیٰ نے ان کی قوم سے کہا تھا کہ تو سن لو، تم لوگوں کا کہیں دماغ خراب ہو، بار بار تمہیں جو ہے عبادت کے لیے کہا جاتا ہے، تو سن لو، اگر تم اور پوری زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں سب کے سب جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، بلکہ منہ اٹھا کر گالیاں بھی بکنے لگے، تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا بولو نے نہیں ہے۔ اس کی شان میں رتی برابر جو ہے کمی ہونے والی نہیں، اور سب تہجد گزار بن جائے تو بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اس کو بدلہ دیا جائے گا آخرت میں، اور جو نافرمانی کر رہا ہے تو بھی اس کو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو اللہ کے معاملات میں آدمی تو کہہ رہے ہیں کہ بندے کیا ایک حق کو لے کر آئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ شاید نہیں کہا جائے کہ جو اللہ کے حق کو ادا کرنے میں اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ ہم لوگ کیا کریں، بندوں کے حق کو سمجھے۔ بندوں کے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم سماج میں رہتے ہو، تمہارے بھائی بہن ہیں، تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے پڑوسی ہے، تم انسان ہو تو سفر بھی کرتے ہو تو سفر میں تمہارے ساتھی ہیں، جی مجلس میں آپس میں بیٹھتے ہو تو تمہارے اڑوس پڑوس کے ساتھی ہیں، ان سب کے تمہارے اوپر حق رکھے گئے ہیں۔ کیا رکھے گئے ہیں؟ حق رکھے گئے ہیں۔ ان سب کے حق کو جانو اور ان کی ادائیگی کرو تو جان چھوٹے گی، ورنہ یہ کہ تو تھوڑی تسبیح گھما دی تم نے، جی اللہ معاف کرنے والے
اور سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن یہ بات کڑوی لگتی ہے، لیکن سمجھو کہ اگر تم نے میراث میں گھوٹالے کر رکھے ہیں، زمین کھا رکھی ہے، قرضے نہیں دے رکھے ہیں، اور تم یہ سمجھو کہ ہماری جان بخشی ہو جائے گی، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے مالدار بن کر جائیں گے، نیکی کے مالدار۔ کس کے مالدار؟ ان کے پاس بڑے بڑے حج ہیں، ان کے پاس زکاتیں ہیں، ان کے پاس رات کی نمازیں ہیں، ان کے پاس تسبیحیں ہیں، اللہ کا ذکر کر رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ غریب بن جائیں گے۔ اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ غریب کون ہے؟ اب صحابہ نے دنیا کی مارکیٹ والا جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینار، جی کہ بھائی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، کرنسی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ غریب ہے، یہ دنیا کی مارکیٹ کا غریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخرت کی مارکیٹ کے غریب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس زکوٰۃ ہے، کیا ہے، حج ہے، نماز ہے، سب ہے، لیکن اس نے کسی کو گالی دے رکھی ہے، اس نے کسی کو کیا کر رکھا ہے، مار رکھا ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کی عزت خراب کر رکھی ہے، جی یہ بندہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آئے گا تو یہ اہل حق آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے اس کی نیکی میں سے اتنا لے لو، دے دو، اللہ اس نے میری جو ہے میراث کہاں رکھی تھی، اللہ کہیں گے لے لو، دے دیں گے، اللہ اس نے جو ہے میرے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، کہا لے لو، اس کی نیکیاں ختم ہوتے ہوئے یا تو اہل حق کے حق ادا ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگوں کے حق ادا نہیں ہوئے تو ان کے گناہ لا دیں گے اللہ کہ تیرا گناہ اس کو دے دیں۔ اب بتاؤ کہ کیا حال بنے گا؟ اس لیے دین کو صحیح سمجھو کہ دین کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس طرح بندوں کے اور اللہ کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو ادا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد مچے گا، لڑائی جھگڑے بولو نے ہوں گے، میراث تقسیم نہیں ہوگی تو آپ بولو کیوں بہن اپنے بھائی سے بات کرے گی، اور جب بہن نے بات نہیں کی ہے تو اس کا لڑکا جو آئے گا وہ اپنے جو ہے ماما کے لڑکے کے ساتھ کیوں بات کرے گا پھر؟ تو فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دو بھائیوں نے آپس میں برابر زمین تقسیم نہیں کی ہے تو دو بھائیوں کے خاندان ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے؟ پر ہم زمین کے معاملات میں اتنا آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا کباڑے والا کام ہے۔ کیا بتائیں کہ جو آدمی کسی کی زمین کھا جاتا ہے، قیامت کے دن اس زمین کے برابر وہ پورا جو جتنا حصہ کھایا تھا نا اس نے، تو پورا کا پورا حصہ جو ہے توق بنا کر اللہ اس کی گردن میں ڈال دیں گے کہ لے یہ کھا لے، اس کو یہ کھانا کیا تھا نا تجھے، لے کھا لے۔ اب بتاؤ کہ کیسے اس کو جو ہے اٹھا کر گھومتا پھرے گا؟ جی یہ اتنا آسان بولیے نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف ایک عورت نے مقدمہ ڈالا اور کہا کہ فلانی زمین میری انہوں نے ہڑپ لی، حالانکہ وہ زمین انہیں کی تھی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دے دو، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، اور یہی والی حدیث کوٹ کی جو میں نے ابھی بتائی کہ جو آدمی کیا کرے گا، کسی کی زمین دبا لے گا، اس کو اتنا گناہ کیا کرنا پڑے گا، تو بنا کر اللہ ڈالیں۔ کیسے ڈالیں گے بھائی؟ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں کیا ہے۔ جب وہ آیت آئی نا قرآن کریم کی کہ اللہ سر کے بل چلائے گا، تو صحابہ نے پوچھا حضور انسان تو پاؤں کے بل چلتا ہے، سر کے بل کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا جو ذات پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، وہ چلائے گی قیامت تک۔ نہیں سمجھ؟ تو یہ بات، تو اسی طرح اللہ قادر ہے کہ وہ کیسے توق میں ڈالنا ہے، مر کر دیکھ لینا کیسے ڈالنے کا۔ بہرحال وہ زمین اس کو دے دی، اور ان صحابی نے ان سے بددعا بھی دی کہ اسی زمین میں اس کی قبر بھی بنے۔ چنانچہ وہ عورت اندھی ہو گئی، دنیا میں بھی عذاب آیا اس پر، کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی، دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی تھی، اور ہوا بھی یہی کہ ان صحابی کی بددعا قبول ہوئی، اور اسی زمین میں جو کنواں تھا اسی میں گر کے وہاں کیا ہو گئی؟ مر گئی، اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو یہ زمین امین کے معاملے ہیں، میراث کے معاملے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھے، برہمن تھے، ایمان لائے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں بار بار جو ہے یہ بات کہتے تھے، جو علماء میں بھی بیان کرتے تھے، عبدالرشید بھائی نام، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ جاؤ تو ایک بات کا وعدہ کرو کہ مسلمانوں میں میراث صحیح سے تقسیم کرو، اس نے خاندانی سسٹم کو خراب کر دیا ہے۔ کس کو؟ خاندان کے سسٹم کو
خراب کر دیندار لوگ بھی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق ہے، اس کو کیا کرو؟ ادا کرو، تو ہی جان بچے گی، ورنہ صرف نمازوں پر بولو نے نہیں بچے گی۔ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کیا مچے گا؟ فساد مچے گا، وبال آئے گا۔ بہرحال تو اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق میں تو تھوڑا تھوڑا کھول کر بتا رہا ہوں، یہ بہت لمبی چوڑی کیا ہے چٹھی ہے گی، اسی میں یہ بات بھی سمجھو، جو چیزیں ضرورت تھی اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ ہیں نا، دین کو وہی بار بار آئے گا کہ دین کو ہم نے بہت چھوٹا کر کے رکھا ہے نا، ایسا صحیح نہیں۔ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں رات کی تنہائی میں، تو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صحیح بتا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم لوگ تھوڑا ٹائم نکال کر آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، 2-4 تسبیح پڑھتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ جی۔ لیکن ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ میں ہماری بستی میں کوئی غریب ہے اس کے لیے خود دے سکتا ہوں تو خود تنہائی میں جا کر دوں، اور اگر میں نہیں دے سکتا تو بستی میں جو مالدار ہے ان کے کان میں کہوں کہ فلاں آدمی کیا ہے گا مستحق ہے گا، اس کو دو۔ ہم لوگوں کو کبھی اس کی توفیق ہوتی نہیں، اور ہم اس کو اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ بزرگوں اس بات کو سمجھو، اسلام بے شرم، بے حیث اور دوسروں کا احساس نہ کرنے والے سماج اور معاشرے کو پسند نہیں کرتا، کہ یہ تو مردہ معاشرہ ہے۔ اس لیے اسلام ایسی چیزوں کو جو ہے نا حوصلہ دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے دیکھو نماز پڑھنے والے بھی پیچھے رہ جائیں گے ایسے کام کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنو کان دل کے کانوں سے سنو، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیوہ کے لیے یا کسی غریب کے لیے کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوشش کا مطلب یہ کہ خود دے سکتا ہو تو دے، ورنہ مالداروں کے پاس جا کر کہے کہ بھائی آدمی کیا ہے مستحق ہے، اس کی مدد کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، اور یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ اس آدمی کو ایسا ثواب اور درجہ ملے گا۔ بولو نیکی کمانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو سماج میں کام کرنے سے ہوتا ہے، ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ کچھ کام کریں گے تو اس سے پہلے 10 سوال کھڑے کرتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 10 سوال۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، راستے پر آدمی یوں دیکھے گا نا تو جو درخت والے راستے ہوتے ہیں، آدمی کو ایسا لگتا ہے راستہ آگے سے بند ہے، آگے درخت آ جائے گا، چلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ راستہ بند نہیں ہے۔ ہم کو بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہے کہ امپاسبل ہے، ہم کوئی سسٹم بنا نہیں سکتے ہیں، لیکن جب کوشش کرو گے اخلاص کی بیس پر، کس کی بیس پر؟ ریاکاری کے لیے، نام نمود کے لیے نہیں، اخلاص کی بیس پر، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس درجے اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو اللہ بہترین سسٹم بھی سمجھائے گا اور بہترین مدد کرنے والے افراد بھی دے گا اور کام کرنے والے افراد بھی دے گا۔ تو دیکھو ہم لوگ پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں، اس کو سسٹم کے ساتھ خرچ کیجیے۔ کس کے ساتھ؟ آپ اگر روزانہ 10 روپے دینے کا کیا کرتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، تو بھائی روزانہ مت خرچ کرو، اس کو جمع کر کے ایک ساتھ جمع کر کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی آسان کرو، کسی نوجوان کو روزگار پر لگاؤ۔ اگر یہ حق ہم ادا نہیں کریں گے تو زمین میں فساد مچے گا۔ کیا مطلب ہے فساد مچے گا؟ ہمارے خاندان میں، ہماری بستی میں، ہمارے سماج میں اگر کوئی غریب گھر ہے اور اس گھر میں نوجوان لڑکی ہے اور ہم نے یہ حق ہے ان کا، ہم تو ایسا نہیں کرنے والے، یہ کیا ہے ان کا حق ہے۔ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھے ہیں، یہ حق ہے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے کل کو اٹھ کر اس کی لڑکی زنا کرے گی، کل کو اٹھ کر اس کی لڑکی جو ہے کسی نوجوان کے ساتھ اپنا غلط تعلق قائم کر دے گی، کل کو اٹھ کر وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا باپ شادی کروانے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا کر لو؟ اور ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ تمام گھروں تک پہنچتی ہے، پھر غریب اور مالدار کے فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اللہ جو سسٹم سمجھا رہا ہے اس کو سمجھو۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندوں کے اور اللہ کے حقوق ہے، جو اس کو ادا نہیں کرے گا زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر نوجوان کو روزگار پر نہیں لگاؤ گے، یہ نوجوان جو ہے آوارہ بن جائے گا، یا تو نشہ کرے گا یا چوریاں کرتا پھرے گا۔ خود آدمی کا اپنا جان اور اپنی مال اور اپنے گھر کی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ جب یہی نوجوان کام دھندے والا ہوگا تو کیوں سماج میں اور بستی میں جو ہے گھروں کے آگے پیچھے منڈلاتا پھرے گا، کیوں لڑکیاں دیکھتا پھرے گا؟ اس کی اپنی ایک جاب ہے، ویل سیٹ ہے، یہ اپنی لائف کے سپنے دیکھے گا، یہ کسی کے سپنے کیوں خراب کرے گا؟
اس بات کو سمجھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، سماج میں رہنے کی یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح آدمی گھر میں پڑا رہے اور مہینے تک جاب شاپ پر نہ جائے تو اس کے دل پر بوجھ رہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے حق ادا نہیں کیے۔ اس کو اپنی بیوی کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو اپنے سسرال میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے سماج میں غریب رہتے ہیں لیکن ہم نے کوئی سیریس کوشش ان کے لیے نہیں کی، ہم نے کوئی سنجیدہ فکر ان کے لیے نہیں کی۔ اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے، اللہ سے بھی آنی چاہیے اور ان غریبوں سے بھی آنی چاہیے، یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اور یہ تو وہ زمانہ ہے جب ایمان لٹ جانے کے خطرے ہیں، اور حضور نے فرمایا کاد الفقر یکون کفرا، کہ غریبی تو آدمی کے لیے کفر اور مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب اپنا ایمان چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہیں دور سے ہمارے بھی اس میں ذمہ داریاں ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ ان باتوں کو سمجھیے۔ بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو مرتد ہو گئی، ان سے جا کر کہا گیا کیوں عیسائی ہو گئی؟ تو کہا گیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا دیا، ان لوگوں نے ہمیں کپڑے دیے، ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے لیے اسکول کی فیس ادا کی۔ ہم سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن کوئی تنظیم اور کوئی گروہ اور سماج کا کوئی ذمہ دار آ کر ہماری یہ ضروریات کبھی پوری نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ سے؟ اس لیے یاد رکھیں ہم سماج میں رہتے ہیں کہ زندہ دل کے ساتھ رہیں۔ مومن کبھی بے حیث نہیں ہوتا ہے، وہ تو لنگڑے کتے کو دیکھ کر بھی کانپ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو حضور کے امتی کو دیکھ کر اس کا دل نہیں کانپتا؟ ایک کیسا بے شرم دل ہے، درد ہونا چاہیے امت کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے حقوق رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں، جو ان کو ادا کرے گا وہ زمین میں اچھا سسٹم بنانے والا ہوگا، اور جو ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں یفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اور بات کریں گے۔